السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، یہ جو ٹاپک جس کو اب میں چھیڑنے والا ہوں، اس کو میں ٹائٹل دینا چاہ رہا ہوں سمبولزم، اسلام کے اندر علامتی بیان. اسلام میں بہت ساری چیزیں صراحت سے بیان نہیں ہو پاتی، چونکہ انبیاء لوگوں کی سطح سے بڑھ کر بات نہیں کرنا چاہتے. نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء لوگوں کی سطح ذہنی سے بڑھ کر بات نہیں کرتے، اس لوگوں کی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر ایک معاشرہ ایک خاص فکر کا کیپیبل نہیں ہوا تو نبی اس بات کو اتنی صراحت سے بیان نہیں کریں گے. آیا بیان نہیں کریں گے؟ نہیں، بیان تو کریں گے، نبی کا کام بیان کرنا ہے. تو جب وہ اتنی صراحت سے بھی بیان نہیں کریں گے اور بیان بھی کریں گے تو کیسے بیان کریں گے؟ یہاں پہ آتا ہے علامتی بیان. وہ علامتی بیان کا سہارا لیں گے، اور یہ وہ کام ہے جو قرآن کریم نے بہت زیادہ کیا ہے. آیا واقعاً جنت میں وہی ایپل ہے جو ہمارے یہاں لبنان سے آئے گا سب سے اچھا؟ آیا جنت میں واقعاً وہی انگور ہے جو ہمارے یہاں مثال کے طور پر فلاں باغ سے توڑ کے لایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. جب دنیا ختم ہو چکی ہے، دنیا ختم ہو چکی ہے جنت سے آتے آتے تک، جب دنیا ختم ہو چکی ہے تو سیب کا بیج، سیب کا پھل، سیب کا درخت جو دنیا میں اگتے ہیں وہ باقی ہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ ختم ہو چکے ہیں. اذا الشمس کورت، سورج ٹھنڈا پڑ چکا ہے. اذا النجوم انکدرت، ستارے بجھ چکے ہیں. جب سورج ٹھنڈا پڑ گیا، ستارے بجھ گئے تو نہ یہاں دھوپ ہے نہ یہاں زمین ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. تو سیب کون سا آیا پھر؟ آیا وہی سیب ہے جو درختوں پہ لگتا ہے؟ کوئی درخت نہیں ہے یہاں پہ، کوئی زمین نہیں بچی یہاں پہ سورج نہیں بچا ہے. سورج نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے نکلے گا؟ تو جنت میں سیب کہاں سے آتا ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے. یہ وہ سیب نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے یہاں بکتا ہے، یہ وہ انگور نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہ خدا نے کیوں کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں علامتی بیان. یہ علامتی بیان ہونا چاہیے. تو کوئی مجھ سے پوچھے بھئی سیب کا مزہ بالآخر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ احمقانہ بات ہے. خدا نے متعلق اگر سیب کا مزہ دے سکتا ہے تو جنت میں سیب سے بڑھ کے مزہ دے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی بالآخر جنت میں ٹیسلا کی کار ملے گی یا نہیں ملے گی. بھائی ٹیسلا دنیا کی ایک کار ہے، تمہیں جنت میں مرسیڈیز بینز، ٹیسلا اور آڈی کی ضرورت نہیں رہے گی، وہاں پہ کچھ اور ہوگا. یہ اس طرح کی ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں نا. خدا نے علامتی بیان کا سہارا لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ انسانوں کی فکر کی محدودیت کی وجہ سے تھا. ہم انسان اتنا ہی سوچ پاتے ہیں جتنا ہم نے کہیں دیکھا ہو، اسی کے حساب سے اسی ریلیونس میں سوچتے ہیں. اگر آپ نے ایک بلڈنگ دیکھی ہے تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی بلڈنگ، تو مثال کے طور پر دنیا میں اس وقت سب سے بڑی بلڈنگ مثلا دبئی کے اندر بننے والی بلڈنگ ہے. میں آپ سے کہوں بہت بڑی بلڈنگ، اس سے بہت بڑی، تو آپ اس کو 4 گنا کر لیں گے، اس کو 10 گنا کر لیں گے. لیکن جو آپ نے نہیں دیکھا وہ آپ نہیں سوچ پائیں گے. اور یہ بہت کم انسانوں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سوچ پائیں جو انہوں نے کبھی نہ دیکھا ہو، کبھی نہ لمس کیا ہو. لہذا ہم انسان ٹائم لیس ایگزسٹنس کو نہیں سوچ پاتے، چونکہ ہم نے اس کو کبھی نہیں سوچا، کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی لمس نہیں کیا ہے. ٹائم لیس ایگزسٹنس، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ٹائم خود خدا کی مخلوق ہے اور صرف مادی وجود کا نتیجہ ٹائم ہے. اگر مادیات ختم ہو جائیں تو پھر ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم کے علاوہ کچھ اور ہوگا. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اب جو کچھ باتیں ہو رہی ہیں فزکس وغیرہ کے اندر، وہ سب جانتے ہیں کہ ٹائم جو ہے وہ بہت محدود موجودات کا ایک اثر ہے، اور بہت سارے ایسے موجودات ہیں جن کے اندر ٹائم بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ٹائم لیس ایگزسٹنس کو سوچ سکیں. ہم لوگ ٹائم بیس ایگزسٹنس کو سوچتے ہیں. تو یہ سب علامتی بیان ہے. اب اللہ کے رسول نے اس مفہوم کو بتانے کے لیے کہ اگر تم عابد ہوئے، زاہد ہوئے، عابد ہوئے اور عالم ہوئے تو تمہارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، اس طرف سے بیان کیا ہے کہ اگر نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے. تو ایک بیان میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے کہیں پہ تشریف فرما تھے اور وہاں پر اللہ کے رسول نے گویا کوئی کلمہ ارشاد فرمایا. گویا اصحاب نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے پہلے بھی شاید سنا ہو. فرمایا کہ
70 سال پہلے جہنم کے دہانے سے ایک پتھر لڑکایا گیا تھا. سنیے گا ذرا. 70 سال پہلے جہنم کے دہانے سے، ایج سے جہنم کے، گویا جہنم ایک گڈھا ہے اور اس گڈھے کے کنارے سے ایک پتھر لڑکایا گیا تھا جہنم کے اندر 70 سال پہلے. اس پتھر نے اب جہنم کی تہ کو ٹچ کیا ہے. اب وہ پتھر جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. اچھا، اگر میں اس کا علامتی بیان نہ لوں تو مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ کہ ایک کنواں ہے. ہم لوگ بچے تھے تو ایک بہت مشہور کنواں تھا پنڈی کے اطراف میں، پتہ نہیں گل باولی نام تھا، کیا اس کا نام تھا. سیڑھیاں جا کے نیچے جا کے کنواں آتا تھا. تو اس زمانے میں نیچے جانے کی اجازت ہوتی تھی، اب تو اوپر سے ہی بند کر دیا. واہ کینٹ میں بھی، واہ کے علاقے میں بھی ہوا کرتا تھا ایسے کنواں. تو ہم لوگ جا کے اس کے نیچے دیکھتے تھے کہ اور سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں اور پتہ چلتا تھا اس کے نیچے ایک کنواں ہے. تو ہم وہاں پہ جا کر بات معذرت کے ساتھ پتھر مار کے، کوئی تھوک پھینک کے ٹچ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ٹچ کتنی دیر میں کرتا ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، نہیں سمجھ میں آتا. نیچے اندھیرا بہت زیادہ تھا. تو مثلا یہ انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک گہرائی کو دیکھتا ہے تو جاننے کے لیے کہ بھائی کتنا گہرا ہے، وہ ایک پتھر پھینکے گا، دیکھے گا پتھر کتنی دیر میں پہنچا. تو اس کی سپیڈز کو دیکھتے ہوئے وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ کتنا گہرا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا گیا تھا جہنم کے اندر. اس کو جہنم کی تہ کو ٹچ کرنے میں 70 سال لگے. اچھا، مسلمان جو ظاہر ہے اصحاب جو وہاں پہ اطراف میں بیٹھے تھے، انہوں نے اس سے اس بات کو سمجھا کہ جہنم بہت گہری جگہ ہے، بہت بڑی کوئی جگہ ہے. اچھا، جب وہ محفل سے باہر آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ایک منافق تھا جو 70 سال کی عمر میں مر گیا ہے. ایک منافق تھا مدینے کے اندر، اس کی عمر 70 سال تھی، وہ مر گیا ابھی. اچھا، اب دونوں سے جوڑتے ہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک آدمی تھا 70 سال پہلے اس کی زندگی شروع ہوئی تھی. اس نے اپنے وجود کے ساتھ جہنم میں جانا قبول کیا ہے. 70 سال تک وہ جہنم ہی میں رہا ہے. اب مرنے پر اس نے جہنم کو ٹچ کیا ہے. اچھا، 70 سال کے دوران کہاں تھا؟ یہ جہنم میں تھا. اور ہمارے خیال سے کہاں پہ تھا؟ دنیا میں تھا. تو ایک بات پوچھنی پڑے گی، دنیا میں تھا یا جہنم میں تھا؟ ہمیں پوچھنا پڑے گا دنیا میں تھا یا جہنم میں تھا. تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی ظاہراً تو دنیا میں تھا، در حقیقت جہنم میں تھا. اچھا بھائی، جہنم میں تو آگ ہوتی ہے، دنیا میں جب تھا تو ہم نے اس کی باڈی میں تو کوئی آگ لگی ہوئی نہیں دیکھی. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نہیں، پریکٹیکلی یہ جہنم کی آگ میں اس وقت بھی تھا، تم دیکھ نہیں پا رہے تھے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی پڑے گی کیا ہو رہا ہے. خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں ان کو گویا خداوند تعالیٰ نے برے انجام کی خبر دے کے فرمایا مسیرکم الی النار. مسیر عربی میں اگر سین سے ہو، سین جیسے سال میں سین، سنت کے اندر سین ہے، اگر مسیر سین سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ. تمہارا راستہ جہنم کی طرف ہے اگر سین سے ہو. لیکن یہ سین سے نہیں ہے، یہ صاد سے ہے، صاد ذات والے سے. مسیر اگر صاد ذات سے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارے وجود کی تبدیلی جہنم کی طرف ہے. راستہ جہنم نہیں ہے، وجود تبدیل ہو رہا ہے، جہنم بن رہا ہے. اچھا، وہ جو منافق 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا اور رسول خدا نے اس کو کس سے تشبیہ دی تھی؟ ایک پتھر سے. اب یہ پتھر کس کا حصہ ہے؟ جہنم کا. اس کا وجود جہنم بنا ہے، اس کا وجود جہنم بنا ہے. وقودها الناس والحجارہ، خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو جہنم ہے اس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے. یعنی یہ منافق جہنم میں گیا نہیں ہے، یہ جہنم بن گیا ہے. دونوں میں فرق ہے.
ایک دفعہ میں ایک گلاس کو جہنم میں ڈالتا ہوں تو یہ گلاس جہنم ہی ہو جاتا ہے، یہ جہنم میں چلا گیا ہے، ایک دفعہ خود گلاس جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منافق جہنم بن گیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی جو آیت کریم ہے مصیرکم الی النار، تمہاری تبدیلی جہنم کی طرف ہے، آگ کی طرف ہے، یہ ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اچھا اگر کوئی برا انسان ہے، منافق ہے، اس کی تبدیلی آگ کی طرف ہے، اور کوئی اچھا انسان ہے اس کا وجود تبدیل ہوتا رہے گا، اس کا وجود تبدیل ہوتا رہے گا۔ اچھا اس کا وجود تو جہنم کی طرف تبدیل ہو رہا ہے، آگ کی طرف، اچھے انسان کا وجود کہاں تبدیل ہوتا ہے، کس طرف تبدیل ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نورانیت۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، فرمایا ہم نے تمہیں دین دیا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نورانیت کی طرف لے کے جائیں۔ اس کا مطلب عزیزان محترم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ اگر عالم بنے، عابد بنے جیسا کہ خدا چاہتا ہے، ہمارا وجود تبدیل ہوگا اور ہم اپنے وجود کے ساتھ نورانیت کو حاصل کر پائیں گے، ہمارا وجود منور ہو جائے گا، نہ کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے بلکہ ہم خود ایکچولی جنت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل اجل۔